کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ جو سلمان راجہ صاحب نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے نظر ثانی کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں تمام ججز کے دستخط موجود نہیں ہیں. جب تک دستخط سب کے موجود نہیں ہوتے اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ اتفاق کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوگا میرا خیال ہے. اس میں کوئی ایسا ممکن نہیں ہے. خط میں بھی لکھتے تو ایسے ہی ہوتا، اور یہ فائل جو ہے نا وہ پھر اکارڈنگ ٹو سینئرٹی گھومتی رہتی ہے مختلف چیمبرز میں. اگر فرض کر لیجیے ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے وہ سینئرٹی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ جو ہے ایک کے بعد دوسرے چیمبر میں جب وہ لکھا جا چکا ہوتا ہے تو دین جو ہے وہ پھر سب کے پاس جاتا ہے اور وہ سائن کرتے جاتے ہیں اور آگے چلتا جاتا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی ایک کی بھی سائن رہ جائے تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا میرا خیال، بالکل نہیں ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان راجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر دستخط سب کے نہیں ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک چیز اور بتائیے کہ بالکل ٹھیک ہے، ایک چیز اور بتا دیجئے کہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں احتجاج کیا گیا. احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایک تو ظاہر ہے ان کی رکنیت کو معطل کیا گیا، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ساتھ میں الیکشن کمیشن کو ان لوگوں کا ریفرنس بھیجا جا رہا ہے ان کے خلاف کہ ان کو نااہل کر دیا جائے. آپ کے خیال میں یہ ایک کافی جواز بنتا ہے کسی شخص کی نااہلی کے لیے اس کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنا؟ ایک تو احتجاج جو ہے وہ یقیناً تمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے، مگر اسٹل جو ہے نا اس میں بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اور دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں ہوتا ہے کہ وہ ہم اس سے جو ہے جس کو آپ تمیز کا دائرہ کہتے ہیں ہم بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں، مگر اسٹل ایسا نہیں ہوتا. اور اتنی تعداد میں جو سسپینشن ہے یہ بھی نہیں ہوتی، اور اتنے اجلاسوں کے لیے سسپینشن وہ بھی نہیں ہوتی. تو اس میں اسپیکر صاحب جو ہے محترم احمد خان صاحب ان کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. جمہوری روایت کے مطابق نہیں، اور ریفرنس جو ہے وہ ریفرنس اس بات پہ نہیں. آپ کو کیا یہ ٹینشن نظر آتی ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ جی کامران صاحب، یہ پی ٹی آئی جو یہ کہہ رہی ہے کہ نمبر کم کرنے کے لیے کہ یہ اجلاس ہی ریکوزٹ نہ کر سکیں اپوزیشن کی طرف سے، انٹینشن یہ ہے اس کے پیچھے، کیا آپ کو بھی ایسی انٹینشن دکھائی دیتی ہے؟ یہ ہو بھی سکتا ہے مگر ایسا کیا یہ جو مطلب نیت کا تو اللہ بہتر جانتے ہیں نا. یہ بات ہو سکتی ہے ان کی، درست ہو سکتی ہے، مگر جو عمل ہے جو نظر آ رہی ہے چیز وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنے لوگوں کی سسپینشن اور اتنے اجلاسوں کے لیے سسپینشن، یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے فرض کر لیا کوئی پارلیمانی روایت کے مطابق میں نہیں چلا تو وہ ایک نوشنل ہوتی ہیں چیزیں، علامتی ہوتی ہیں. وہ ایک اجلاس کے لیے مجھے کہہ دیں کہ پورا اجلاس چل رہا ہے، اس کے لیے بھی نہیں ہوتا. ایک دن کے لیے مجھے 2 دن کے بیچ میں وہ کر لے کہ جی اس میں جو ہے نا اس کی ممبرشپ جو ہے نا سسپینڈ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر آرڈر ختم ہو جاتا ہے 1 دن کے بعد. آپ علامتی طور پہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ول آف دی پیپل کو جو ہے یہاں پہ اس طرح سے جو ہے اسپیکر کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے. صحیح ہے. عطر کاظمی صاحب، کل سے کچھ خبریں چل رہی ہیں، آج کے اخبارات میں بھی تھیں، کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے دعوت دی تھی اور اب پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا گیا ہے کہ وہ کابینہ میں شامل ہو. اس پر میں اختیار ولی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ آرگومنٹ پیپلز پارٹی کو جو دیا گیا ہے ان خبروں کے مطابق کہ بھائی یہی حکومت چلے گی، کوئی 2.5 سال والا فارمولا نہیں چلے گا، آپ نے اگر بننا ہے تو اسی حکومت کا حصہ بن جائیں، اور یہ بات پیپلز پارٹی کو سمجھائی گئی ہے اور ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے اب جو نیا نمبر آ رہا ہے اس کے بعد سمپل میجورٹی کے لیے حکومت کو پیپلز پارٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ویلیو کچھ کم ہونے جا رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ حکومت میں ہی چلے جائیں. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے ہونے جا رہا ہے؟ میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کرتا ہوں. وہ تھوڑا سا جو ابھی اختیار ولی صاحب فرما رہے تھے اور آپ نے 1-2 کوشچن کیے تو انہوں نے کہا کہ ایک کوشچن کر کے آپ نے دوسرا کوشچن کس طرح کر لیا. تو میرے خیال میں ان کو چاہیے جو 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں اس میں یہ چیز بھی لکھ دیں کہ ٹی وی پروگرامز میں جو نون لیگ کا نمائندہ بات کرے گا اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. اگر 27ویں آئینی ترمیم میں تھوڑی سی دیر ہے تو آئینی بینچ سے کوئی ایسا فیصلہ لیں تو نہ میں اعتراض کروں گا نہ کامران مرتضیٰ صاحب اعتراض کریں گے. آپ کو پتہ ہے انصاف تو آج کل انصاف تو کھل کے مل رہا ہے یہاں پہ. جواب دے لینے دیں آپ، ضمنی سوال اس کے بعد کر لیجئے. اتنی سی عرضی تھی عطر بھائی. جی نہیں، لیکن پوائنٹ نوٹ کر لیا آپ نے کہ 27ویں ترمیم کے لیے آپ یہ نقطہ شامل کر لیں. لکھ دیں کہ اختیار ولی سے 27ویں ترمیم میں جو ہے تو ہم عطر بھائی کے لیے اسپیشل وہ پیکج لائیں گے کہ یہ جہاں مرضی اپنی عدالت لگا سکے، جہاں مرضی نون لیگ کو کھڑا کر کے ان سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی
آپ کریں گے, آپ کو رائٹ حاصل ہو جائے گی. چلیں, عدالت تو آج کل جو جہاں پہ لگنی چاہیے وہاں پہ بھی نہیں لگ رہی آج کل, بس عدالتیں ہمارے سامنے ہی لگ رہی. پر اینی وے میں ذرا پیپلز پارٹی پہ آ جاؤں. جو پیپلز پارٹی دیکھیں, پیپلز پارٹی اس نظام کا ابھی بھی حصہ ہے. یہ جو وہ تاثر دینا کہ شاید وہ حکومت میں شامل نہیں ہے, کوئی بھی اقدام اس وقت اٹھایا جا رہا ہے اچھا ہے یا اس کے اوپر ہم اعتراض کریں, پیپلز پارٹی اس میں اتنا ہی شامل ہے جتنی نون لیگ شامل ہے. ہاں وہ یہ تاثر ضرور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اگر آپ دیکھ لیں پچھلے سال جب بجٹ پیش کیا گیا, محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے اس بجٹ کے حوالے سے تقریر کی اور کہا کہ پاکستان کے لوگ اس سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں. پھر اس بجٹ کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا. اس سال اگین دونوں بہن بھائیوں نے اسی قسم کی تقاریر کی, اگین بجٹ کے حق میں ووٹ دیا. تو یہ مشترکہ حکومت چلائی جا رہی ہے. کیا وہ کابینہ میں شامل ہوں گے مجھے ابھی تک نہیں پتا. ٹو بی آنیسٹ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں اور حکومت کی سادہ اکثریت ویسے ہو جائے. تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں, لیکن وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں, وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں. اس سسٹم کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, جو آئینی ٹانگیں فراہم کی گئی ہیں, ان میں سے ایک بڑی ٹانگ کہہ لیں یا کندھا کہہ لیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اور اس میں وہ کیسا ان کا کردار ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ یاد بھی رکھے گی. ویسے یہ بھی برا آپشن نہیں ہے کہ اگر اختیار ولی صاحب پیپلز پارٹی کو آپ اپوزیشن دے دیں, اپوزیشن لیڈر بنا دیں بلاول صاحب کو. یعنی جیسے راجہ ریاض صاحب نے پہلے ٹکٹ کا وعدہ لیا اور ٹکٹ کا وعدہ لینے کے بعد اپوزیشن لیڈر بن گئے نون لیگ سے ٹکٹ کا وعدہ لینے کے بعد خود انہوں نے ایڈمٹ کیا اس بات کو. آئیڈیا یہ بھی برا نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, پیپلز پارٹی آ رہی ہے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہو جائے گی تو وہ اپوزیشن لیڈر لیگلی اور آئینی طور پہ بننا ان کا رائٹ بنتا ہے, وہ بن جائیں گے. نہیں سر, اس میں نمبر کی بات نہیں ہے, اس میں تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے نا. انٹرپریٹیشن تو ہے, پیپلز پارٹی کا نمبر 74 ہے سر, اور سنی اتحاد کونسل تو پارٹی ہی نہیں ہے, تو ان کا تو نمبر ہی نہیں ہے, تو بننے کو تو بن سکتے ہیں. جو آپ سوال کر رہے ہیں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں, جو آپ نے پہلے سوال کیا, ضمنی پہ بعد میں آتا ہوں. ابھی 27ویں ترمیم نہیں آئی, اس لیے میں کاؤنٹر کویشچن کر سکتا ہوں. نہیں یار, جتنی آئینیں بنیں گی اس میں آپ لوگ کور ہیں, ہم لوگ نہیں کور ہو رہے. جی بات ایسی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو حکومت میں شامل ہونے کو پہلے دن آفر دی گئی تھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی جانب سے, وہ ابھی تک ویلڈ ہے. کوئی نئی آفر ان کو نہیں دی گئی. یہ خبر کہاں سے نکلی, کون نکال رہا ہے؟ یہ ایسے ہی لوگ, جھوٹے لوگ بیٹھ کر یہ باتیں نکالتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. نو, کوئی نیا آفر, کوئی نئی آفر ان کو نہیں دی گئی, نہ ہی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. بلکہ میرے خیال میں ان کی طرف سے ایک دو ذمہ وار لوگوں سے, شازیہ مری اور شجیل میمن صاحب کا میں نے سنا کہ انہوں نے کہا ہے, وہ بھی کر دیا, ڈینائی بھی کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ویسے ہی وہ بات ہے نا کہ مطلب آپ چیزوں کو غلط اور توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا کاروبار اس سے چلتا ہے, وہ چلاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, جہاں پر اگر وہ حکومت میں آئیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو اکانومی کو ری اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اس کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا بہت ساتھ دیا. ہماری خواہش ہوگی کہ اگر وہ آئیں, کابینٹ کا حصہ بنے, حکومت کا باقاعدہ حصہ بن جائیں, تو یہ خوش آئند ہوگا.